بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ موسم سرما اللہ کے نیک بندوں کے لیے عبادت اور ریاضت کے شب و روز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 موسم بنائے ہیں: بہار، گرمی، خزاں اور سردی۔ بہار میں کائنات کھل اٹھتی ہے، نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں، پھول نکلتے ہیں اور پھل لگتے ہیں۔ گرمی آتی ہے تو فصلیں پکتی ہیں، پھلوں میں رس پڑتا ہے، فصلیں کٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں اور درختوں کے پتے ہوا اور سایہ دیتے ہیں۔ خزاں کے موسم میں ہر چیز مرجھا جاتی ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پتے گر جاتے ہیں، شاخیں جھک جاتی ہیں، پھول غائب ہو جاتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا موسم سردی کا ہوتا ہے۔ سردی کے موسم میں پالے پڑتے ہیں، کوہرا زمین کو ڈھانپ لیتا ہے اور برف زندگی کو منجمد کر کے رکھ دیتی ہے۔ سردی ہو یا گرمی، ہر موسم عبادت کا موسم ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے، کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مومن ان میں روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ ان میں قیام کرتے ہیں، یعنی نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتے ہیں، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کے روزے رکھنا مفت میں اجر کمانا ہے۔ ہمارے بزرگان دین موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے اور اسے عبادت میں اضافے کا موسم قرار دیتے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے کہ سردی کو خوش آمدید، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ شب بیداری کرنے والے کے لیے اس کی راتیں لمبی اور روزے دار کے لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ رات کو قیام بطور خاص تہجد ادا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی۔ یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے شفاف کمرے ہیں کہ جن کے اندر کی طرف سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے اور باہر کی طرف سے اندر کا سب کچھ نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کن کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمائے ہیں جو نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اکثر روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کر نمازیں تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور وہ بھی نماز پڑھتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پیار سے پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اللہ اس خاتون پر بھی نظر کرم فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی تہجد کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو وہ عورت پیار سے اپنے خاوند کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سردیوں کی راتوں میں عبادت کو محبوب جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سردی کا موسم عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں گھر کے اندر اور سردیوں میں چھت پر نماز پڑھتے تاکہ نیند نہ آئے۔ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موسم سرما کی آمد پر فرماتے کہ اے اہل قرآن، تمہاری قرت کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں تو تم ان میں قیام کرو، اور تمہارے روزے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں تو تم ان میں روزے رکھو۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن مفلح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردی کے موسم میں رات کے اول حصے اور گرمیوں میں دن کے ابتدائی حصے میں ختم قرآن مسنون ہے۔ سردیوں میں دن چھوٹے اور موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا احساس کم ہوتا ہے، لہٰذا اس موسم میں روزے کا ثواب کمانا آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہیں۔
سردی کی وجہ سے نماز میں سستی مت کیجیے، بلکہ سردی کی مشقت پر صبر کر کے افضل الاعمال احمزھا، یعنی افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سخت سردی میں کامل وضو کیا اس کے لیے ثواب کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ سامعین، سردیوں کا موسم عبادت کا موسم ہے۔ چھوٹے چھوٹے دن ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں۔ دن کو روزہ رکھیں کیونکہ نہ ہی بھوک اور نہ ہی پیاست آتی ہے۔ ان دنوں میں رمضان کے قضا روزے بھی آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں۔ راتیں بہت لمبی ہیں۔ تلاوت ذکر، درود پاک، نوافل، قضا نمازیں اور معتبر دینی کتب کا مطالعہ وغیرہ جیسی عبادت میں خرچ کریں اور خوب ساری نیکیاں کمائیں اور اللہ پاک سے دعائیں کر کے اللہ پاک کو راضی بھی کریں۔ شکریہ۔